السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت معلما۔ تمام قسم کے حمد ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے رضا کو زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہہ درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ دائس پر تشریف فرما معزز علماء اکرام، قابل احترام اساتذہ اکرام اور معزز مہمانان گرامی، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے مقدر کا ستارہ۔ محترم حاضرین، مدارس اسلامیہ کے تعلق سے اس کی اہمیت اور ہم سب کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مختصر انداز میں مایہ ناز علماء تشریف لا رہے ہیں۔ ان سے پہلے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا کہ مدارس اسلامیہ یہ دین کے محفوظ قلعے ہیں، ان کی حفاظت اور استقامت میں دین کا استحکام مضمر ہے۔ صفہ یہ اسلام کا پہلا مدرسہ ہے جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور اصحاب صفہ اس کے پہلے طالب علم تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلے معلم تھے۔ بمصداق انما بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک و صاف کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری جگہ میں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ اچھے اخلاق کی تکمیل، اسی مقصد کے تحت میں بھیجا گیا ہوں۔ انہیں اصحاب صفہ میں سے بہت سے فارغین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے دور دراز علاقوں میں بھیجا، اور انہیں سرزمین عرب سے بیرون ممالک بھی بھیجے۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک عرب، شام، روم اور فارس وغیرہ کے علاقے آپ کے زیر نگی آ چکے تھے۔ اس کا اصل مقصد کلمت اللہ کی سربلندی اور اس کی ترویج اور اشاعت ہے۔ خلافت راشدہ ہی میں کئی ممالک میں اسلامی حکومتیں قائم ہو چکی ہے، اور اپنے وقت کے جید علماء کرام اس میں مقرر ہوئے جس کی کفالت بیت المال سے کی جاتی تھی۔ اگرچہ آج کی طرح ان مراکز و مدارس کی شکل و نوعیت نہیں تھی، لیکن دین کی اشاعت کے لیے یہی اہم ادارے تھے، اور 7ویں 8ویں صدی ہجری تک بغداد، سمرقند، بخارا اور شیراز، اصفہان وغیرہ بڑے بڑے دینی ادارے قائم ہو چکے تھے۔
جہاں سے بڑی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئیں جنہوں نے نہ صرف علوم و فنون حاصل کیے بلکہ علوم اسلامیہ پر بیش و بہا کتابی تصنیف کی، جو آج ہمارے درسگاہوں کے نصاب میں شامل ہے، اور اس سے قبل دوسری صدی کے اواخر اور تیسری صدی کے آغاز میں ہی قرآنی شروحات، تفاسیر اور حدیث کی تدوین اور ترتیب ہو کر کے صحاح و سنن ہمارے سامنے آ چکے تھے۔ فقہ مدون و مرتب ہو کر کے ممالک اسلامیہ میں مروج و مقبول ہو چکے تھے۔ انہیں مدارس اسلامیہ کے فارغین حضرات میں سب سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام بیضاوی، علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ ابن تیمیہ، علامہ امام ابن قیم اور علامہ امام غزالی وغیرہ رحمہم اللہ وغیرہم جیسی عظیم المرتبہ ہستیاں پیدا ہوئیں جن کی دینی و علمی خدمات ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ اس مدت میں ہندوستان میں بے شمار مدارس قائم ہوئے جہاں سے مشاہیر علماء اور صلحاء، مبلغین، فقہا پیدا ہوئے جن کی صدائے بازگشت آج بھی ہم سنتے اور پڑھتے ہیں، جنہوں نے جابر حکمرانوں کے پنجے مڑوڑ دیے اور اسلام کی بالادستی کو انہوں نے قائم کیا۔ مسلمان زندہ قوم ہے جو حالات کی سنگینیوں سے خوف زدہ نہیں ہوتی اور نہ ہی مشکل وقت میں حواس پختہ ہوتی ہے۔ غور کیا جائے تو اس گردش گیتی کی لیل و نہار میں مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم و استبداد کی کوششیں کی گئی، متعدد مرتبہ دل سوز خونی فسادات کے ذریعے نسل کشی کی گئی، کبھی شریعت کی پامالی اور کسی وقت تاریخ کو مس کر کے دل آزاری کی گئی، تو کبھی ان کی مذہبی شناخت کو مٹانے کی منصوبہ بند سازشیں رچی گئی۔ لیکن جب ہم تاریخ کے سنہرے اوراق کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں بھارت میں مسلمانوں کی مذہبی انسیت پر رشک آتا ہے کہ لاک ڈاؤن نے سب کو معاشی طور پر خستہ حال کر دیا تھا کہ لوگ اسی کے بارے دب کر رہ گئے تھے، اور اسی آزمائش دور سے مسلمان بھی گزرے ہیں۔ لیکن مسلمان یہ زندہ قوم ہے جو ہزار پریشانیوں میں گھیرے ہونے کے باوجود اسلامی شمع روشن کرنے کا انتھک کوشش کرتا ہے۔ محترم حاضرین اور غیر مسلمانوں اور اسلام کو جانکاروں، آؤ دیکھو تو صحیح کہ آپ کے خون پسینے کی کمائی سے چلنے والے مدارس زبان حال سے فریاد کر رہے ہیں، کہاں ہے ہمارے مسیحا، وہ ہمارے نگہبان جنہوں نے بد سے بدترین حالت میں ہمارے نشو و نما اور ابیاری کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر ہمیں پروان چڑھایا۔ ہماری محافظت میں ہمیشہ سینہ صبر رہے، یہاں تک کہ دشمنان نے مدارس کی تمام تر سازشوں کا کلا کما کر کے ان کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ یہ آپ کے مدارس جو یقیناً اسلام کے قلعے ہیں، آج مصیبت کے ایام میں گارجین حضرات متوجہ ہو کہ آج مصیبت کے ایام میں آپ کو پکار رہے ہیں کہ آپ بھی معاشی برہان سے پریشان ہیں، لیکن یہ مدارس اسلامیہ آپ ہی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک صدی آپ نے جان توڑ کر کے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تب یہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ مزید آپ کے اس قیمتی سرمایہ کے ہزاروں دشمن بھی ہیں جن کی خونخوار نگاہوں میں ہمیشہ آپ کا یہ قیمتی سرمایہ کھٹکتے رہتا ہے۔ انہی میں یہ غم ستائے جا رہا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے مدارس ختم ہو جائے، کیونکہ یہی سے اسلام کی حفاظت اور اشاعت کے سپاہی تیار ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی حفاظت میں اپنی پوری توانائی کو صرف کرتے ہوئے زندگی کو کھپا دیتے ہیں۔ اگر یہ مدارس کے کارخانے علماء کو پیدا کرنا بند کر دے تو یہودیوں نصرانیوں کی اسلام بیزاری رنگ لائے گی
اور ان کے کھوٹے جاسوسی علماء جو قرآن و حدیث کا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی شریعت کو داغدار کرتے ہوئے اس میں طرح طرح کے غلط باتوں کو خلط ملط کر دے، مسلم عوام اس کو حقیقت سمجھنے لگے، اپنی اصلی شریعت کو بھول جائے۔ حاسدین مدرسہ، حاسدین مدارس کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہی مدارس ہے جہاں سے انہیں مسجدوں کے لیے ائمہ کرام دستیاب ہوتے ہیں، جو ممبر و محراب کی زینت بڑھ کر کے عوام کے سامنے قرآنی احکامات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں۔ مزید یہیں سے مدارس کے لیے اساتذہ ملتے ہیں جو قال اللہ اور قال الرسول کا درس دیتے ہیں، انہیں یہ بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہی اسلام کے قلعے ہیں جہاں سے علم دین کی روشنی کو لے کر کے بے شمار علماء حضرات گرو در گرو اپنی قیمتی اموال و اوقات کی قربانی دے کر دین سے دور، خدا کی یاد سے غافل مسلمانوں کو اس قدر محبت کرتے ہیں کہ وہ سنت اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اب دین وحدت کے پاسبانوں، موجودہ دور میں مدارس کی زب و حالی کو دیکھو کہ لاک ڈاؤن سے یہ کیسے ویران دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسا موسم خزاں میں درخت سے پتے جھڑ گئے ہوں۔ ایسے تکلیف دہ ایام میں ہر کوئی اپنوں کی طرف حسرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ بھی زبان حال سے مخاطب ہو کر آپ کے نظر کرم کے متربنی ہے، یہ اپنی نظر جمائے ہوئے ہیں کہ آپ کی تشریح آواری کے یہ منتظر ہے۔ امید ہے کہ آپ ان مدارس کو سہارا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ان کی مالی پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے پہلے سے بہتر پوزیشن میں لانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ مخیرین حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا مالی تعاون پیش کر کے مدارس کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ ہندوستان کی تناظر میں آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں ان کے اسباب و علاج پر غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ماضی سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور ہم اپنے نبی کے اسباب کو فراموش کر دیا ہے۔ اس لیے ہم اساتذہ کو چاہتے ہیں، ہم اساتذہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسلاف کی فکر و نظر کو سمجھیں اور ان کے طریقہ کار کو اپنائیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بطور چیلنج قبول کریں۔ طلباء مدارس اپنے اندر اسلام کے قلب و نظر کو پیدا کریں۔ اب آپ ملت اسلامیہ کے نگہبان اور مستقبل کے پاسبان ہیں۔ آپ کا رشتہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ ہے تو دوسری طرف اصحاب صفہ سے پیوستہ ہے۔ اس میں ہماری کامیابی اور فلاح ہے۔ ہم اہل مدارس سے کہنا چاہتے ہیں کہ علماء حالات کی نزاکت کو محسوس کرے اور مایوسی اور کسی قسم کی حرص و لالچ کے بجائے عزم و حوصلہ اور حزم و احتیاط اور خدائے وحدہ لا شریک پر پورے توکل اور اعتماد کے ساتھ اپنی دینی ملی فریضے کی ادائیگی میں ہماتن مصروف رہیں۔ طلبہ یہ قوم و ملت کی گرا قدر امانت ہے جس کی تعلیم و تربیت اور ساخت و پرداخت کی عظیم ذمہ داری یہ ہمارے سروں پر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم غفلت اور بے توجہی اور حکومت وقت کے بچھائے دامے ہمرنگ زمین پر پھنس گئے اور پھنس کر کے اپنے اسلاف اور بزرگ کے قائم کردہ یہ منہج مستقیم سے ہٹ گئے تو یوم آخرت میں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہماری شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم طلبہ عزیز کی تعلیمی و تربیت کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور دیگر غیر ضروری مشاغل سے انہیں بچائیں، نیز مدارس کے ماحول کو گرد و پیش کے آلودگیوں سے یہ محفوظ رکھیں اور محفوظ کر کے پوری توجہ
ہمارے اپنے بچوں کے اوپر یہ اسٹوڈنٹ کو اوپر دینے کی کوشش کرے اور اسی کے ساتھ خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرے اپنے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گارجین حضرات کے لیے، کہ اللہ رب العالمین مدارس اسلامیہ کو ہر قسم کی شر و فتن سے محفوظ رکھے۔ عزیز بچوں، چند پوائنٹ کی باتیں دو چار میں بیان کر دوں اور پھر آپ سے جدا ہوں گا کہ اپنا کردار بلند کرو، اپنا کردار بلند کرو، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو، اپنی زندگی سنوار لو اور استاد کی عزت کرو، کامیابی کی راہ پر چلتے رہو، نماز نہ چھوڑو اور ہمیشہ مدرسے کا نام روشن کرو، اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کرنا، دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے گا، اخلاص سے پڑھو گے تو رب بھی راضی ہوگا۔ طالب علم وہی ہے جو علم کے ساتھ ادب بھی سیکھتے ہیں، جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ادب تعلیم کا جوہر ہے، ادب یہ تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، وہی شاگرد ہے جو خدمت استاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی بلا مصیبتوں سے اور ہمارے خصوصاً مدارس کو دنیا کی بلا مصیبتوں سے اور فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔